ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمرہ جا رہے ہیں اور عمرہ جانے سے پہلے کچھ ایسا کہہ گئے جس کے بعد گجر طبقہ ان سے بہت ہی زیادہ ناراض ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جو زبان اختیار کی اور کچھ گجر طبقے کے بارے میں کہا، اس کے بعد گجر کہیں نہ کہیں جو ہے باقاعدہ طور پر اس سے بہت زیادہ ناراض بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب آخر کار اس طریقے کے الفاظ آپ نے نہیں یوز کرنے تھے، نہیں استعمال کرنے تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایکسکلوزیو بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں طالب حسین جی، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور گجر طبقے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کئی سارے باقاعدہ طور پر جلسوں میں جو ہے یہ باقاعدہ طور پر اپنی تشریف لیتے ہیں گجر طبقے کے ساتھ۔ طالب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جاوید صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ویڈیو بڑے پیمانے پہ وائرل ہو رہا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا، جس میں وہ گجر طبقے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کئی ساری دلیلیں انہوں نے پیش کی، تو کس طریقے سے دیکھیں گے آپ اس بیان کو؟ دیکھیں جاوید صاحب، یہ واقعی میں بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ میں نے بھی سوشل میڈیا پہ باقی لوگوں کی طرح سنا انہیں جی۔ تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب عمر کے حساب سے اس وقت ریاست جموں و کشمیر کے سب سے زیادہ عمر رسیدہ لیڈرز میں سے ایک ہیں، اور ان سے ریاست جموں و کشمیر کی تیسری بڑی قوم کے بارے میں اس طرح کی باتیں نازیبا اور مطلب ایک کمیونٹی کو توہین آمیز طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عجیب سی بات ہے، اور سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ وہی فاروق عبداللہ صاحب ہیں جن کو اس گجر کمیونٹی نے پچھلے 70 سال سے پاور میں رکھا، اور صرف انہوں نے ایک ڈکوسلے کی بنیاد پہ کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور 70 سال مطلب 3 پیڑھیاں، مرحوم شیخ محمد عبداللہ صاحب، ان کی بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب خود، عمر عبداللہ صاحب بعضوں مرتبہ 2-3 مرتبہ ان کو چیف منسٹر بنایا، یہ وہی قوم ہے، بعضوں مرتبہ ان کو پارلیمنٹ میں بھیجا۔ تو آج اس قوم کو یہ بولنا کہ، اور انہی کو اکٹھا کر کے 200-250 لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان کو بولنا کہ بھائی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ تم لوگوں کا کردار کوئی نہیں ہے، تم لوگ بے ایمان ہو، تم لوگ 500 روپے پہ اور شراب کی بوتل پہ اپنے ووٹ بیچتے ہو۔ یہ کہا؟ ہاں بالکل، یہ تو مطلب بہت وائرل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو، گجر طبقے کو کہا۔ اور میری طرف دیکھو کہ میں جو ہوں آج 80 سال کا بوڑھا 26 سال کا نوجوان نظر آ رہا ہوں۔ یہ مطلب طنز کیا، جھریاں پڑی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے گجر بزرگوں کے چہروں پہ، لیکن ان کی جھریوں کا یہ ذمہ وار کون ہے؟ ان کی پسماندگی کا، اگر پچھلے 70 سال سے آپ ان سے ووٹس لے رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے جو ہیں جناب رشتہ دار ٹنگ مرگ کے اندر آج بھی گھوڑے چلاتے ہیں، تو یہ شرم پھر کس کو آنی چاہیے؟ دیکھیں نا جاوید بھائی، میں اگر کلیم کر رہا ہوں، میں مطلب کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، اس کمیونٹی کا ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں قوم کی، میرے ہوتے ہوئے، میرے کسی ایکٹیوسٹ بھائی کے ہوتے ہوئے کمیونٹی پہ بہت بڑا ظلم ہو جائے اور ہم بات تک نہ کریں تو کل کو جواب دے تو ہم ہیں نا۔ بالکل۔ اب گزارش یہ ہے، سمجھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مطلب اس طرح کی نازیبہ اور اس لیول پہ چلے جانا، اور اس مظلوم قوم کو جو آج تک لکیر کی فقیر ہو کے آپ کے والد محترم کو ولی اللہ مانتی تھی۔ دیکھیں میں ایک چیز یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، بٹ جاوید بھائی آپ کو لوگ سنتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں شیخ محمد عبداللہ صاحب، دیکھیں ہم قرآن کریم کو ہم مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے بنی نوح انسان، میں نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، تمہارے اندر ذات اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے۔ تو شناخت کے طور پہ بھی اگر بات کریں تو شیخ محمد عبداللہ صاحب کشمیری برادری سے تعلق رکھتے تھے، گجر تو نہیں تھے نا وہ، تو گجروں نے ان کو ولی مانا، کہا کہ وہ ولی اللہ تھے۔ اب یہ ایک پولیٹیکل ڈکوسلا تھا کہ سچ بات تھی وہ خدا جانے، ہم تو اس وقت شیخ صاحب کے دور میں تھے نہیں، وی کی ناٹ سے اینی تھنگ۔ لیکن کشمیری برادری جو ان کے خاندان سے تھی، وہ آج بھی مطلب شیخ صاحب کی قبر پہ پہرا لگا ہوا ہے، مطلب وہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم قبر ان کے ساتھ بے حرمتی کریں، نہیں کرنا چاہیے، بٹ گجر جو ہے ان کو جناب ولی اللہ مانتے رہے۔ اس قوم کو، مطلب اس قوم کی معصومیت اور ان کی بیچاروں کی لا علمی کو آپ نے آج یہ خامیازہ دیا ان کو، مطلب یہ ریوارڈ دے رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو سب سے برا پتہ ہے جاوید بھائی کیا لگا؟ ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے، نیشنل کانفرنس چاہتی تھی کہ گجر قوم ہمیشہ ان پڑھ ٹکی رہے،
اور ان کے جانسے میں آتی رہے ہاں جناب میں آپ کا رشتہ دار ہوں اور یہ اٹھے اور آپ کو ووٹ دیتے رہے. ووٹ تو آج بھی دے ہی رہے تھے, لیکن جب سے یہاں پہ پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, یہاں پہ الگ الگ اور جماعتیں بھی آئیں بھائی, جب آپ کی مارکیٹ کے اندر ایک ہی قسم کا مال بکے گا تو ظاہر ہے مجبوری میں آپ کو وہ خراب مال بھی خریدنا ہے. جب منوپلی ہے آپ کی مارکیٹ میں تو ظاہر سی بات ہے جب باقی لوگ بھی آئے, لوگوں نے کام کیے تو لوگوں کا دھیان دوسری طرف گیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ گجر قوم نے جب پڑھنا شروع کیا, ہمارے آج لوگ جو ہیں اعلیٰ آفیسران کی جگہوں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے لوگ ہائی کورٹ کے اندر ججز ہیں, ہمارے بہت اچھے وکلا حضرات ہیں, اور آپ بولتے ہو کہ جناب تم لوگ اتنے برے ہو. تو عمر صاحب نے خود مانا کہ ہم نے گجروں کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا اسی جلسے کے اندر کہ ہم نے گجروں کے لیے کچھ نہیں کیا. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ ان کو برا یہ لگا کہ یہ قوم یار, یہ ہم ایک کھڑپنچ کو بولا کرتے تھے, گجر کھڑپنچ کو, کہ چودھری صاحب آپ نے ووٹ دلوانے, تو وہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر چٹھیاں بانٹتے تھے اپنے نام سے کہ چودھری فلانے صاحب نے کہا ہے کہ جناب نیشنل کانفرنس کو لال جھنڈا پر جناب نشان لائیو, اچھا آر کا نشان پر, چٹھی کے چکر میں. تو وہ رائٹ ٹو ووٹ اور وہ انڈرسٹینڈنگ, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ تھی نہیں. آج جب نوجوان پچھلے 3 سال سے اپنے حقوق کے لیے بی جے پی سے لڑ رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے جاوید بھائی, آپ اس چیز کی وٹنس ہیں, پوری ریاست وٹنس ہے کہ یہ گورنمنٹ کتنی مطلب ایڈامنٹ ہے کسی بھی چیز کو لے کے. لیکن الحمدللہ اب آگے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم نے پچھلے 3 سیشنز میں اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑی اور سینٹرل گورنمنٹ کو یہ کلیئر کروایا کہ یہ قوم آپ کی بات ایسے نہیں ماننے والی ہے. تو اب ان کو یہ برا لگ رہا ہے کہ یار یہ لوگ جج بھی بننے لگے, یہ لوگ وکیل بھی بننے لگے, ان کے ایکٹیوسٹ ایسے دلیل لے کے پہ آتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ کو بھی منوا لیتے ہیں. تو یہ ان کو برا لگ رہا ہے کہ وقتی طور پہ ٹرانسفارمیشن جو ہو رہی ہے کمیونٹی کے اندر, جو لوگ پڑھ رہے ہیں, بدلاؤ آ رہا ہے. ایگزیکٹلی جو قوم کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے وہ فاروق صاحب کو برا لگ رہا ہے کہ یار یہ ان پڑھ ٹکے رہتے, میں کھڑپنچ کو خریدتا. یہ خریدتے جو بولتے ہیں نا کہ ہم الیکشن لڑا جناب تو 6 گجر کھڑے ہو گئے, تو فاروق صاحب کیوں نہ 6 گجر کھڑے ہو یار, 6 کیوں 600 کھڑے ہو جائیں گے, کیا گناہ ہے. دوسری گزارش تو یہ ہے کہ اگر یہ پسماندہ ہے تو پاور کس کے پاس تھی؟ 70 سال تو آپ نے حکومت کی, پہلے آپ کے والد محترم رہے, پھر آپ رہے, پھر آپ کے بیٹا صاحب رہے, تو پاور تو آپ کے پاس تھی. آپ نے ان کو کبھی کیوں نہیں اس طرف لایا, پڑھائی کی طرف گامزن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ نے اصل میں یہ کبھی چاہا ہی نہیں کہ یہ لوگ پڑھیں. اچھا, اور آج جب جواب دینے کی باری آئی, آپ دیکھتے ہیں, دیکھیں میں بہت لیٹ بول رہا ہوں جی, بالکل آپ جاوید بھائی, یہ بھی آپ کو پتا ہے میں آج کتنے دن جا کے ریئیکشن دے رہا ہوں. جب آپ نے کال کیا تو میں نے کہا, اس سے پہلے دیکھیے نیشنل کانفرنس کے صوبہ پسوال صاحب ریڑھ کی ہڈی مانے جاتے ہیں کولگام ڈسٹرکٹ نور آباد کانسٹیچوئنسی کے. سکینہ اتو میڈم کو جتاتے وہی ہیں صوبہ پسوال صاحب. جب آپ نے اس قوم کو گالی دی, صوبہ پسوال صاحب باہر نکل کے آئے, بولے فاروق صاحب نے غلط کیا, ہمیں گالی دی. اچھا, آج آپ کمیونٹی کو گالی, آج نیشنل کانفرنس. اور جاوید بھائی میں آپ کے چینل کے ذریعے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں نیشنل کانفرنس کے ان سارے لیڈروں کو جو جلسے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے وکالت نہیں کی قوم کی, آپ کے سامنے گالیاں دی اور آپ چپ رہے. خدا کا واسطہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دوسری بات یہ, آج وقت ہے ان کو قوم کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا کہ ہم قوم کے ساتھ ہیں, نہ کہ فاروق عبداللہ صاحب کے ساتھ. بالکل. آج ان کو پارٹی سے ریزائن کرنا چاہیے امیڈیٹلی. قوم آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے گی, ہمت کریے, تھوڑی سی ہمت کی بات ہے. باقی آپ قوم کے دیکھیں, یہاں پہ لیڈرز نے, یہ بہت ساروں نے, ہمارے گجر لیڈرز نے کہا. اور میں ایک چیز اور بتاؤں آپ کو, مجھے کسی نے کلپ بھیجا ہے کہ کوئی بشیر شیخ ہے, نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں, کوئی پتہ نہیں کہاں کے, ان سے پوچھا گیا کہ جناب گجر لوگ جو ہے, گجر برادری کے لیڈرز بڑے خفا ہیں. وہ جناب آگے سے بولتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو خفا ہے. یہ کون بولتا ہے؟ یہ کوئی بشیر شیخ ہے نیشنل کانفرنس کا. اچھا, یہ بولتا ہے کہ جو لوگ خفا ہیں ہم سے فاروق صاحب کے اس بیان پہ, یہ تو شیطان ہے. آپ کے پاس ہے وہ, آپ کے پاس وہ موجود ہے؟ بالکل, آپ یہ پرائم پوسٹ پہ جا کے آپ چیک کریے. مطلب انتہا ہے جہالت کی, مطلب اتنی فرسٹریشن گجروں کے پڑ جانے کی وجہ سے ان کو اتنی نیشنل کانفرنس کو فرسٹریشن ہو گئی کہ یہ اب ہمیں شیطان پکارنے لگے. آپ کا بابا جو ہے فاروق عبداللہ صاحب, وہ کھڑے ہو کے ہمیں گالیاں دیتے. اچھا ایک چیز اور, مجھے بولنا نہیں چاہیے, پرسنل نہیں, اٹس اے پولیٹیکل, لیکن اب چونکہ انہوں نے ہمیں پرسنل کہا تو ہمیں بھی, ہمارا بھی بنتا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے. میں چیخنا چپٹا لگتا ہوں 26 سال کا, 80 سال کا ہو کے. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ بتائیے, خدا کا واسطہ, آپ ہمیں نماز کی تلقین کر رہے ہیں, آپ کو یاد نہیں بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ اس قوم سے پیدا ہوا اور ولی اللہ تھے. حاجی بابا آپ کو یاد نہیں ہے؟ جمال بابا ہماری کمیونٹی سے یاد نہیں ہے؟ کشمیر یونیورسٹی کے پہلے HOD عربک ڈپارٹمنٹ,
عبد الغنی ازری شاشری رحمت اللہ علیہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ مصر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے اسکالر، پی ایچ ڈی میں ٹاپ کر کے آئے، یاد نہیں ہے؟ مفتی فیضل وحید صاحب جموں کے اندر بٹھنڈی کے اندر جموں کا سب سے بڑا ادارہ قائم کیا، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ جی ساحر لدھیانوی صاحب آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ گجر کمیونٹی ہے جو جنہوں نے پاکستان کے اندر، پاکستان ملک کا نام رکھنے والا ایک گجر ہے چودھری لیاقت علی صاحب، چودھری رحمت علی بیرسٹر تھے وہ، اور آج آپ بولتے ہیں کہ جناب آپ بک جاتے ہو. بکتے ہیں فاروق صاحب آپ ہیں. آپ ایک بات سری نگر میں کرتے ہیں، دوسری دلی میں کرتے ہیں. دوسری بات جو وہ کہتے ہیں ہمیں نماز کی تلقین کرتے ہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے. فاروق صاحب سے یہ ایک سوال ہے، اور وہ ان کے جو آگے چمچے ہیں ان سے سوال ہے کہ فاروق صاحب سے کبھی آپ نے پوچھا؟ فاروق صاحب آج ہمیں بولتے ہیں ہم نے نہیں کہا کہ آپ بھجن گاتے ہو مورے رام مورے رام، اور فاروق صاحب پچھلے 1 مہینے سے رو رہے ہیں بار بار ٹی وی چینلز پہ جا کے کہ مجھے کیوں نہیں رام مندر میں بلا رہے ہو یار. رام مندر کا وہاں پہ ہو رہا ہے، میں بھی انٹے لے کے جاتا ہوں، مجھے کیوں نہیں بلا رہے ہو آپ؟ اچھا. ان کا تو رونا ہے. آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھیے وہ جو بھجن گاتے ہوئے جہاں مورے رام گاتے ہیں. اور آسا رام جو آسا رام باپو تھا، آسا رام کے پروگرام میں یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں آپ کا بھکت ہوں. کیا ایک مسلمان ایک بت پرستوں کے مذہبی پیشوا کے سامنے کھڑا ہو کے نمستک ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کا چیلا ہوں، آپ کا پیروکار ہوں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے پیروکار ہیں آپ؟ دوسری بات، جب فاروق صاحب نے یہ کہا کیا نیشنل کانفرنس کی یہ جو بشیر شیخ ہیں کوئی یہ بولتے ہیں کہ یہ شیطان ہیں جو ناراض ہو رہے ہیں، تو کبھی آپ نے پوچھا فاروق صاحب کہ فاروق صاحب آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ راجستھان میں ہندوؤں کو دے دیا؟ پوچھنا چاہیے تھا نا ان کو. کیا عمر صاحب کی بیوی جو پائل عبداللہ تھی، کیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کہ عمر صاحب نے ان سے نکاح کیا؟ کیا یہ نیشنل کانفرنس کے گجر لیڈر اور باقی لیڈر جو آج ان کو ہماری گالیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے کبھی پوچھا پائل عبداللہ کو اسلام قبول کروا لو؟ کیا پائل عبداللہ صاحب کے پیٹ سے، نفس سے جو 2 بیٹے عمر عبداللہ صاحب کے پیدا ہوئے، کیا ان کی سنتیں ہوئی؟ کیا ان کے خطنے ہوئے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں. کیا عمر عبداللہ صاحب کی بیوی مسلمان ہے؟ یہ بہت ساری باتیں. آپ ہمیں اسلام نہ سکھائیں فاروق صاحب، بہتر یہ ہوگا. اور گجر کمیونٹی سے گزارش ہے، گجر کمیونٹی تو سمجھ چکی ہے، گجر کمیونٹی کے جو نیشنل کانفرنس کے ساتھ جڑے ہوئے لیڈرز ہیں، اگر ان کو گجر قوم سے ووٹ چاہیے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سوشل بائیکاٹ بھی نہ ہو جیسے فاروق صاحب کا ہوگا، تو خدا را اٹھے. آج آپ کمیونٹی کا، آج قوم کے افراد ہونے کا آپ حق حاصل کریں، یہ ثابت کریں. آج تک جو آپ نے ووٹس لیے، آج آپ اس قوم کا ایک بار چلیے. آپ ان کے حقوق کے لیے نہیں بولتے، کوئی بات نہیں. ایس ٹی کا مسئلہ ہوا، آپ نے نہیں بات کی، نہ کریے. آپ ٹوپی پیر کے اندر اس قوم کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، آپ نے بات نہیں کی، نہ کریے. لیکن خدا کا واسطہ آج آپ کے والد کو گالی دے دی یار، آپ کی والدہ محترمہ کو گالی دے دی. آج تو اٹھ کھڑے ہوئیے. آپ کے بزرگوں کی چھریوں کو نام لے، آپ کو شرابی کہا گیا. آپ کو ارے کون سا گجر ہے جو شراب کی بوتل پہ بکتا ہے جاوید بھائی؟ کون سا گجر ہے؟ یہ بھی ان کے الفاظ تھے کہ آنے والے انتخابات میں پیسہ بہت بانٹا جائے گا اور مجھے شک ہے کہ کہیں ایمان نہ بک جائے. ارے نہیں جاوید بھائی، نہیں. پرانے کنٹیکسٹ میں کہا انہوں نے کہ ہم نے پچھلی بار ایک جگہ کی اگزامپل دی، ان کی پوری تقریر سنے آپ کہیں سے لے کے، کہ پچھلی بار ایک جگہ سے ہمارا گجر کینڈیڈیٹ تھا تو وہاں پہ 5 گجر کینڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے. بھائی تمہیں ہی حق ہے، گجر 500 کھڑا ہو جائے گا تو کیا گناہ ہے؟ وہ جس کے نصیب میں ہوگا وہ جیتے. لیکن اب اس کو کمیونٹی کے طور پہ پیش کر دینا یہ کہا کہ حق بات ہے. پھر ہم نے تو یہ ساری باتیں کبھی نہ کہیں. ہم تو بہت اگر ہسٹری کھولنے پہ آ گئے پھر تو بہت کچھ ہے. پھر تو ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں نا. چودھری غلام عباس صاحب نے 1931 میں مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی تھی، جو ایک گجر تھے. شیخ محمد عبداللہ صاحب کو بعد میں لایا گیا تھا، پریزیڈنٹ چودھری غلام عباس تھے. آپ نے نیشنل کانفرنس بنا لی مسلم کانفرنس بدل کے، لیکن ایک گجر کھڑا رہا اپنے ضمیر پہ، وہ مسلم کانفرنس کے اندر ہی مرا لاسٹ میں. پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب 1947 کا جموں کے اندر یہ آپ کا یہ پارٹیشن کے وقت دنگے ہوئے، میسیکر ہوا مسلمانوں کا، ہمارے 5 سے 7 لاکھ گجر مسلمان جو ہے 2-3 راتوں کے اندر ہمارے قتل ہو گئے یا پاکستان دھکیل دیے گئے. اس میں بھی شیخ صاحب نے کوئی جو قدم وہ اقدام وہ اٹھا سکتے تھے، نہیں اٹھائے. کیوں نہیں اٹھائے؟ وہ بہت لمبی تاریخ ہے. پھر ہم یہ باتیں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم چونکہ اس وقت ریاست جس دہانے پہ ہے ہم خاموشی سے ہیں کھڑے ہوئے کہ نہیں یار بھائی چارے کا مسئلہ ہے. دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو مل کے چلنا ہے. لیکن اب فاروق صاحب گالیاں دینے پہ اتر آئیں گے، قوم کا نام لے کے گالیاں دیں گے، تو یہ بہت ناجائز ہو جائے گا. اور فاروق صاحب کو صرف معافی مانگنے سے ہی کیا ہوگا؟ ان کو تو اس وقت معافی مانگنی چاہیے تھی گجر قوم سے، لیکن وہ عمرہ کے لیے چلے گئے.
یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں. اب عمرہ پہ جا کے آپ کیا کیجیے گا ذرا خدا را یہ بتائیے. لوگوں کے آپ نے دل آزاری تو یہاں پہ کی ہے. درست ہے. جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ روزہ دیکھنے جا رہے ہیں, اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو یہ لوگ پالتے ہیں. ان کا آپ دل دکھا کے لاکھوں لوگوں کا آپ جا رہے ہیں عمرے پہ. ٹھیک ہے آپ جائیے, وہ آپ کی پرسنل لائف ہے, لیکن آپ نے جس طرح سے گجر قوم کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, یہ بہت مجروح کیا. اب یقین مانیے خدا کی قسم یہ سیاست کی بات نہیں ہے, سچ میں دل کو بہت ٹھیس لگی ہے. مجھے اگر ذاتی طور پہ, میں جب بزرگوں سے خواتین سے بات کرتا ہوں, لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بولتے یار ہم تو ان کو ولی اللہ مانتے تھے, صرف ایک وجہ سے کہ یہ لمبے ہیں. اتنی سیدھی قوم ہے ہماری. بالکل. فاروق صاحب, جناب فاروق صاحب بھی ولی کے بیٹے ہیں. بھائی ولی ہیں, بھائی کیسے ولی ہیں بھائی صاحب؟ وہ 1000 لوگ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی گردن اونچی نظر آتی ہے. یہ تو ہماری قوم کی سادگی تھی, اور آپ نے ان کو یوز کیا. ان کو اب برا اس لیے لگ رہا ہے کہ نوجوان پڑھ گیا, نوجوان پڑھائی لکھائی حاصل کر گیا. آپ جیسے جرنلسٹ پیدا ہو گئے سوال کرنے کے لیے, ہمارے جیسے ایکٹیوسٹ پیدا ہو گئے جو رات کو آنکھیں جلاتے ہیں, پڑھ کے آتے ہیں, اگلے دن دلیل پیش کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے. جب ہم لڑ رہے تھے ہم نے تو نہیں کسی کو برا بھلا کہا. آپ کو لگتا ہے طالب صاحب معافی مانگنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے؟ معافی سے بھی کچھ نہیں ہوگا, ان کو معافی تو مانگنی ہی چاہیے. لیکن نیشنل کانفرنس کے ساتھ جڑے ہوئے جو گجر کمیونٹی کے لوگ ہیں, بہت سارے ہمارے کانٹیکٹ میں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نیشنل کانفرنس کو, ریزائن کریں گے. ایک ماس لیول پہ نیشنل کانفرنس سے جتنے بھی گجر لوگ جڑے ہوئے ان کو ریزائن کرنا چاہیے, اور یہ ثابت کروانا چاہیے کہ وہ سچ میں اپنی قوم کے ساتھ ہے, نہ کہ نیشنل کانفرنس کے مطلب ارکان ہیں. خیر, بہت شکریہ طالب صاحب وقت دینے کے لیے. آپ کو بتا دوں جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر فاروق عبداللہ, جن کے نام کے آگے ڈاکٹر لگایا جاتا ہے, جو اس وقت پورے ہندوستان میں مانے جاتے ہیں, جنہیں پوری دنیا سلام ٹھوکتی ہے, جنہیں جموں کشمیر کے لوگ بڑا ہی پسند کرتے ہیں, جنہیں جموں کشمیر کے لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں, وہ ایسی بات کر جائیں گے ایسا ہرگز نہ سوچا تھا. اور وہ ضرور سنا ہوگا آپ نے کہ عزت بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے مگر عزت گرانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ اس وقت عمرہ پر گئے ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے اور اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. عمر صاحب بھی ان کے ساتھ گئے ہیں, ان کے بیٹے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی کا دل دکھا کر گئے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے جوش دکھایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں 70 80 90 سال کا ہوں اور آج بھی میں 26 سال کا لگتا ہوں. جوش آپ کا جناب, آپ کو مبارک. مگر اس وقت جو آپ نے الفاظ یوز کیے ہیں ناقابل برداشت ہیں. یہ گجر طبقے کا کہنا ہے, گجر لیڈرز کا کہنا ہے, اور آنے والے وقت میں ان الفاظوں کا ہو سکتا ہے نیشنل کانفرنس کو تماچا ملے, جواب ملے. فی الحال ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان آگ کی طرح جو ہے پھیل رہا ہے. تمام جتنے بھی گجر طبقے کے لوگ ہیں ناراض ہیں, پریشان ہیں. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.